دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے, پر بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے, کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں. کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, ان عاملوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی, تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراڈیا کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پہ دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے. سمجھ رہے ہو, ہمارے اکابر, ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے. ہم علم میں, تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں. چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائیونڈ کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں, یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے. سمجھتے ہو. تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پہ دم کرتا ہے. حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہے, اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ایسا ہی ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو, اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا یہ جادوگروں کا اور عاملوں کا. ویسے بھی یاد رکھو, مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے, اور جن چڑیل بھوت کے اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں. تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑھے یا جادو کا اثر ہو. بادشاہوں پہ نہیں ہوتا. فرعون کے خلاف ہزاروں جادوگر, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے. جب فرعون نے دھمکی دی ہے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر یوں کر کے سانپ ادھر کا رخ کرتے اور سارے فرعون پہ بھیج دیتے. وہ جادو نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھینکی وہ کہاں پھینک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں. بھائی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, انہوں نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں, یہ لاٹھی سانپ ہے, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے, اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں. یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو. یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں رہا تھا. کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں. الو کے پٹھو, تم تمیز سے جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا اس حساب سے لباس پہنو نا. کیوں ناٹک کرتے ہو, پٹپٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہو تم ایسے غریب چہرے سے, لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکن. نارمل لائف کیوں نہیں گزارتے؟ تو اب ہمارے علماء کو دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے, خوب سمجھ لو. پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے, تہجد بھی ہوتی ہے, اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی. فوراً دماغ میں کوئی پھلترو آ کے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, میں اتاروں گا. وہ دم بم کرتا ہے, نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے, ہے قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. پھر ان کی باتیں نہ سر نہ پیر ان عاملوں کی. وہ ایسی الٹی اٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے, بلکہ کو بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, یہ اتنا پہنچا ہوا ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے, شاید میری پہلی ملاقات تھی. تو میں نے ایک پھلترو دیکھا. دوبارہ گیا تو بھی بعد میں پتا چلا پھلترو ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے, پہلی دفعہ میں تو ہوتا شاید ویسے ہی بیٹھا ہو. پھر ویڈیو میں دیکھا چپکا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو, شاگرد تھا کوئی, میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو, خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں. یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیل, کوئی بھوت نہیں ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہو,
تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, وہ تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. ابھی کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی, تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو, یہ ٹھیک ہو جائے گی.